سارے علماء رب کا معنی کرتے ہیں، جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ سب یہی معنی کرتے ہیں نا، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ یہ رب کا فٹ معنی نہیں، رب کے معنی میں جو وسعت ہے، کشادگی ہے نا، پالنے والا اس وسعت کو ادا نہیں کرتا۔ اردو میں لفظ کوئی نہیں تھا کہ ترجمہ کرنے والے رب کا وہ معنی کرتے، لفظ ہی نہیں تھا کوئی، پھر انہوں نے مجبور ہو کے آپ کو سمجھانے کے لیے رب کا کیا معنی کر دیا، ورنہ رب کا یہ معنی صحیح معنی نہیں، حقیقی معنی رب کا یہ نہیں ہے۔ پالنے والا، رزق دینے والا، روٹی دینے والا، حقیقی معنی یہ نہیں۔ میں آپ کو رب کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں، بات تھوڑی سی علمی ہے تے میں اس نو جٹکی بنا دینا، آپ میری طرف توجہ کریں گے، بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن میں بڑا اسے آسان کر دوں گا، توجہ ہے آپ کی۔ رب کا معنی کیا اہل سنت کی جو لغت کے امام ہیں، ان میں بڑا نام ہے امام راغب کا، جنہوں نے مفردات القرآن لکھی۔ انہوں نے رب کا معنی کیا انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ بڑھانا، سیڑھی بسیڑھی بڑھانا، زینہ بزینہ بڑھانا، اور ہر چیز کو بڑھاتے 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 کمال تک پہنچا دینا، یہ ہے رب۔ تسی ہن میرے ڈر تو سبحان اللہ کی، ورنہ سمجھ تو نہ حالے بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے میری ناراضگی کی وجہ سے کہہ دے سبحان اللہ، اے زینہ بزینہ تے سیڑھی بسیڑھی اور بڑھانا، اے حالیں تو ان کتے سمجھ آوے۔ ابھی میں سمجھاؤں گا تو لیکن میں سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ الف نو کلی سمجھنا والا جڑا جٹ ہے نا، وہ بھی رب دا میں نہ سمجھ لے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو اور بڑا آسان ہے۔ یہ زینہ بزینہ کیا ہے، یہ سیڑھی بسیڑھی کیا ہے؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ کخ بھی سمجھ نہیں ہے۔ زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کو جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ میں بالکل آپ کے دماغ کو تازہ کر کے اصل مدعا تک لے آیا ہوں۔ اب سمجھیے، اب سمجھاتا ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جس چیز کو جس طرح کی چیز ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کرنا۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا 1، ریم کا اندھیرا 2، اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد رب نے بچے میں روح پھونکی، زندگی آئی، بھوک لگنے لگی، پیاس محسوس ہونے لگی، منگڑ جوگا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، خوراک پہنچنے کا راستہ کوئی نہیں۔ جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون اس کے ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب۔
صرف پالنا نہیں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کر۔ وقت پورا ہوا، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دائی نے پہلا کام کیا، وہ راستہ کاٹ دیا، وہ ناف والا راستہ جہاں سے اسے تقریباً 5 مہینے خوراک ملی تھی، اس نے وہ راستہ کاٹا، بچہ رونے لگ گیا، باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، خالائیں، پھوپھیاں، وہ سارے ہنس رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، بچے دیاں رمضاں گونگے دیاں رمضاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی یہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ راستہ کٹ گیا ہے جس سے مجھے 5 مہینے خوراک ملتی تھی، جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں تیرے لیے 2 راستے خوراک کے جاری کر دیے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف پالنا نہ، اگر صرف پالنا ہوتا تو اللہ کہتا بچے کو میں نے گندم بنائی، منجی بنائی، کماند بنایا، مالٹے، کنو، موسمی، سیب، انار، امب، اخروٹ، بادام، کھا کھا نہیں تے خسمہ نو کھا 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 گندم، بھینس کا دودھ پی، گائے کا دودھ پی، نہیں، یہ نہیں پالنا۔ بچے کا معدہ کمزور ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں کھا سکتا، اللہ نے اس کے لیے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر دیا۔ یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں یا حکیم صاحب ہوں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے، ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا ہے، آپ سن کے حیران ہوں۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، اس دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی، بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں، خون بھی یہی بن رہا ہے، بلغم بھی یہی، دودھ بھی یہی، جگر میں یہ سب چیزیں بن رہی ہیں۔ ماں کے ابتدائی دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی، کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب، اس طرح خوراک کا انتظام کرنے والا ہے۔ جو بچے کا معدہ طاقتور ہوتا گیا نا، ادھر بچے کا معدہ طاقتور ہوتا گیا، ادھر ماں کے دودھ میں چکنائی بڑھتی چلے گی۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کر، یہ رب۔ تربیت کرنا، تربیت۔ آپ میں کہیں ہو سکتا ہے ٹیچر بیٹھے ہوں، معلم بیٹھے ہوں، میں خود معلم ہوں، مولانا معلم ہے، مولانا معلم ہے۔ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں انہیں رب نے سمجھنے سمجھانے کا بڑا ملکہ دے رکھا، وہ کلاس پڑھاتے ہیں نا تو بچے باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، مضمون گھول کے بھائی دماغ وچ پا چلے۔ یہ خدا داد ملک ہے۔ اس ٹیچر، اس معلم کے متعلق لوگ کہتے ہیں ایک قد نو ہی سمجھانا چاہے نا تو ایک قد نو ہی سمجھا۔ اور کچھ معلم بیچارے ہوتے ہیں جن میں یہ ملکہ نہیں ہوتا سمجھنے سمجھانے کا، وہ جڑا مضمون اگے ذہن وچ ہوندا نا وہ بھی کڈ چھڑ دے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیسے کرنی ہے، سمجھانا کیسے۔ میری بات آپ نے غور سے سننی، سوچیں گے تو صحیح کہ میں نے شروع کیا کر دی۔ جو معلم پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، یہ سمجھانے میں بڑا ماہر ہے، ایک قد نو بھی سمجھا لیندا، اسے میرے پاس لاؤ، اس معلم کو میرے پاس لاؤ،
میں اس مولم سے کہوں گا تو کد نو بھی سمجھا لینا نا، اے 2 دن دا بچہ ہی اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، سمجھا 2 دن کے بچے کو دودھ کیسے چوسنا ہے۔ جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب۔ یہ بلی کے بچے، یہ کتیا کے بچے کس سکول میں پڑھ کے آئے؟ کس نے ان کو بتایا؟ پہلے یہ بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے، پہلے یہ بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے، پھر یہ بتایا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کتیا کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، بلی کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، مرغی کے چوزوں کو سبحان اللہ کس نے بتایا؟ اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے۔ یہ کون سمجھا؟ یہ رب ہے۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، جو زندگی کی ضرورت ہے نا، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ پہلی بات فاتحہ میں یہ سمجھائی کہ تمہارا رب میں ہوں۔ بتانا چاہتے ہیں جس کا کھائیے سیکھ گائی۔ رب میں ہوں نا تو پھر الہ بھی میں ہوں، رب میں ہوں نا تو پھر معبود بھی میں ہوں، رب میں ہوں نا تو پھر خزانے بھی ہر چیز کے میرے پاس ہیں۔ یہ پہلی بات سمجھائی۔